السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ مجھے یہاں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور اس کے لیے میں جناب پروفیسر رانا زاہد صاحب اور دیگر اساتذہ کا اور آپ سب طلباء کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں. مجھے جب انہوں نے دعوت دی، ایک تو یہاں LLM کے 1-2 وائوا تھے ان کے سلسلے میں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہاں طلباء سے کچھ گفتگو بھی ہونی چاہیے، تو سچی بات یہ کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس طرح آپ جیسے جو فریش بلڈ ہے اور قانون کے طلباء ہیں ان سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا ہے، تو ہمیں بھی دل کی بھڑاس نکالنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور یہ موقع بھی ملتا ہے کہ آپ کے ذریعے ہم اپنی بات آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکیں. اور آپ کا ظاہر بہت ہی مؤثر کردار ہے اس معاشرے میں طلباء کا، اور پھر بالخصوص قانون کے طلباء کا. تو مجھے یہ موقع فراہم کیا گیا، اس کے لیے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں رانا صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا. یہ بالکل صحیح ہے کہ میں پہلی دفعہ سرگودا آیا ہوں اور بہت اچھا فیل کر رہا ہوں الحمدللہ، آپ لوگوں کے مسکراتے چہرے دیکھ کر اور یہاں جس طرح محبت ملی ہے اسے دیکھ کر. لیکن یہ محبت میرے لیے نئی نہیں ہے. سرگودا سے ہمارے کئی طلباء دوست تعلق رکھتے ہیں اور اس تعلق کو مسلسل برقرار بھی رکھتے ہیں، اور مسلسل برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ مالٹے اور کینو کی شکل میں ہر سال ملتا رہتا ہے. تو آپ لوگوں کی محبتیں ہم نے غائبانہ سمیٹی ہیں، اب حاضر ہو کر پہلی دفعہ براہ راست سمیٹ رہے ہیں. جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، دا رول آف اسلام ان دی لیگل سسٹم آف پاکستان، ڈاکٹر اکبر خان صاحب ہمارے کولیگ ہیں، مہربان دوست ہیں، انہوں نے سجیسٹ کیا تھا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے اور بہت اہم ہے. ابھی اس سال کے شروع میں ہم نے 2 بڑی کانفرنسز کیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں. ایک شریعہ اکیڈمی نے کی، شریعہ اکیڈمی جس کی ذمہ داری آج کل مجھے دی گئی ہے بحیثیت ڈائریکٹر جنرل کے. اس اکیڈمی کا کام اصل میں یہ ہے کہ ہم ججز کو، انیشلی ججز کو فوکس کیا گیا تھا، بعد میں لائرز، پروسیکیوٹرز اور دیگر لوگوں کو بھی اس کے اسکوپ میں شامل کیا گیا. ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں جو آلریڈی لاء پڑھے ہوئے ہیں اور لاء کے مختلف آسپیکٹس پر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیگل پروفیشن سے کسی نہ کسی کی طرح وابستہ ہوتے ہیں. ان کو ہم ٹریننگ فراہم کرتے ہیں، مختصر دورانیے کے بھی، طویل دورانیے کے بھی ٹریننگ دیتے ہیں ان کو اسلامک لاء میں. اور ایک ہماری شریعہ فیکلٹی ہے، فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء، تو وہ LLB LLM PhD کے پروگرامز آفر کرتی ہے. تو ہم دونوں آسپیکٹ سے کام کر رہے ہیں. تو اس سال کے شروع میں ہم نے 2 کانفرنسز کی، ایک شریعہ اکیڈمی نے کی، ایک لاء ڈپارٹمنٹ آف دی فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء نے کی. پہلی کانفرنس کا موضوع تھا اسلامائزیشن آف لاز ان پاکستان. کیا کچھ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا کچھ رہتا ہے، ری وزٹ کریں ہم اس پورے ڈسکورس کو اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کریں. اس اینگل سے ہم نے ملک بھر سے بڑے بڑے اسکالرز کو، لائرز کو، جورسٹس کو انوائٹ کیا، اور کوئی 50 کے لگ بھگ مقالے اس میں پڑھے گئے، جن میں سے غالباً 15 یا 16 ابھی پبلش ہوئے ہیں، اور ابھی مزید بھی اگلے شمارے میں جو ہمارے لاء ڈپارٹمنٹ کا جرنل ہے اس میں شائع ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے مارچ میں، یہ فروری میں یہ ہوا، مارچ میں پھر لاء ڈپارٹمنٹ نے کانفرنس کی، اس میں بھی تقریباً اتنے ہی مقالہ جات پاکستان سے بھی اور اس میں پاکستان سے باہر سے بھی، وہ انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اس میں لوگ آئے. اس کا بنیادی تھیم ہم نے رکھا تھا لیگل ایجوکیشن ان پاکستان.
ایک اسلامائزیشن آف لاز ان پاکستان اور ایک لیگل ایجوکیشن ان پاکستان، اور دونوں کا ظاہر آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ہم نے دونوں کانفرنسز میں کوشش کی کہ صرف ٹیچرز کو ہی نہ انوائٹ کریں بولنے کے لیے، صرف لائرز کو ہی نہ انوائٹ کریں بولنے کے لیے، بلکہ ہم نے کوشش کی کہ جو سرونگ ججز ہیں آف دی سپیریئر جوڈیشری ان کو بھی ہم انوالو کریں. تو ہم نے ہائی کورٹس، فیڈرل شریعت کورٹ اینڈ ایون سپریم کورٹ آف پاکستان سے ججز کو بلایا، اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی، ہمارے لیے اعزاز تھا کہ وہ آئے اور انہوں نے اس پوری ڈسکشن میں حصہ لیا. اس موقع پر بالخصوص یہ جو دوسری کانفرنس تھی، اس میں جو میں نے مقالہ پیش کیا تھا وہ اس موضوع پہ تھا کہ پاکستانی لا کالجز میں، لا سکولز میں، ڈپارٹمنٹس آف لا میں، لا کے سلیبس میں اسلامک لا کیسے پڑھایا جاتا ہے. اینڈ the title was Finding Method in Their Madness. How our universities teach Islamic law. Method in madness شیکسپیئر کی فریز ہے. There is a method in his madness. آئیڈیا یہ تھا کہ the way Islamic law is being taught in Pakistan is madness. کیوں؟ بھئی ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے تکلف ہم ایک دوسرے کے سامنے ان باتوں کا اقرار کر سکتے ہیں جو دوسروں کے سامنے ہم نہیں کریں گے جب نان لائر سے سامنا کریں گے، لیکن آپس میں تو مان سکتے ہیں نا کہ اسلامک لا کے ساتھ ہم کیا حشر کرتے ہیں. پورے سلیبس میں، LLB کے سلیبس میں اسلامک لا کہاں ہوتا ہے؟ ایک اسلامک جورسپروڈنس کا کوئی کورس ہوتا ہے، ایک محمدن لا کے نام سے کورس ہوتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ ہماری جو لیگل سسٹم کی پریزمپشنز ہیں وہ تو کچھ اور ہیں. آپ کو دنیا میں کس کانسٹیٹیوشن میں، اور ان کانسٹیٹیوشن از دا لا آف دا لینڈ، دا سپریم لا آف دا لینڈ، جس کے ذریعے آپ کے پورے اسٹیٹ کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، اس کے اسٹرکچر کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کس کے پاس کیا اختیار ہے اور کس حد تک ہوگا، اتھارٹی کس کے پاس کیا ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں. تو کس کانسٹیٹیوشن میں آپ کو دنیا میں یہ چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو اپنے اس کانسٹیٹیوشن میں ملتی ہیں، جس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا نام ہوگا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، آرٹیکل 1. آرٹیکل 2 میں لکھا ہوا اسلام از دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. ٹھیک ہے. پھر آرٹیکل 2A میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ ہم نے پریمبل میں ذکر کیا ہے وہ سارا کچھ اب آپریٹو پارٹ بن چکا ہے کانسٹیٹیوشن کا. پریمبل میں کیا تھا؟ دا ویری فرسٹ سینٹینس whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone. یہ انقلابی قسم کا جملہ ہے. صرف اس ایک جملے پر کئی گھنٹے بات کی جا سکتی ہے. Sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone. اور پھر آگے ہم مزید اس میں کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس اختیارات ہیں تو یہ ڈیلیگیٹڈ ہیں، ہمارے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں، وہی ہے جو اس نے دیا ہے، اور وہ ہم ایکسرسائز کریں گے within the limits prescribed by him. within the limits prescribed by him. اچھا، پھر آگے آپ فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں جاتے ہیں اور ہر رائٹ کے متعلق آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے subject to reasonable restrictions imposed by law. what is meant by law then؟ کیونکہ آپ نے تو شروع میں ہی کہہ دیا sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone، اور مزید یہ کہا کہ ہم ساری اتھارٹی ایکسرسائز کریں گے within the limits prescribed by him. تو the limits imposed by law of course means by Islamic law. کسی اور لا کے تحت ہوں نہ ہوں، سب سے پہلے میں یہ دیکھنا ہوگا
کہ کسی بھی رائٹ پر اگر کوئی ریسٹرکشنز اسلامک لا نے لگائی ہیں تو وہ ریسٹرکشنز ہم نے ماننی ہے. پھر جب آگے جا کر مزید یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی لا ایسا نہیں بنایا جائے گا which is repugnant to the Islamic injunctions as laid down in the Holy Quran and Sunnah. مزید اس پر بھی اکتفا نہیں کرتے بلکہ مزید یہ قرار دے دیتے ہیں کہ جو بھی ایگزسٹنگ لاز ہیں they all shall be brought into shall کے الفاظ ہیں shall be brought into conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. پھر اس پر بھی نہیں ٹھہرتے بلکہ اس کے بعد ایک ادارہ بنا لیتے ہیں جس کو آپ نام دیتے ہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا, which has the constitutional responsibility to give recommendations to the parliament and the provincial assemblies while they are making a law, کہ ان کو بتائیں کہ اس لا میں آپ نے کن کن لمٹ سے تجاوز نہیں کرنا, یا وہ اگر کوئی لا بنا رہے ہیں ان کی طرف بھیج دیا تو ان سے پوچھیں کہ ان میں کوئی چیز اسلامک لا کے خلاف تو نہیں جا رہی. پھر اس پر بھی ہم نے اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کر ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی اور اس کورٹ کے لیے ہم نے یہ جورسڈکشن تسلیم کی کہ اگر کوئی لا ایسا ہے which is repugnant to Islamic injunctions تو any of the Pakistani citizens can just go and file a petition in that court challenging the vagaries of that law on the touchstone of the Islamic injunctions کہ یہ Islamic injunctions کے خلاف ہے. This is no law. And the Federal Shariat Court has declared many laws null and void using that authority. اور پھر اس میں آپ صدر پاکستان ہو, وزیر اعظم ہو اور دیگر بڑے عہدیداران ہوں, ان کے حلف نامے دیکھ لیجئے, اوتھ میں وہ کس چیز کا اقرار کرتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کچھ دیگر لاز کی طرف آئیں. میں بالخصوص صرف ایک لا کا حوالہ دوں گا جس میں تمام عدالتوں پر لازم قرار دیا گیا ہے, تمام عدالتوں پر اور تمام لاز کے بارے میں, کہ the courts shall interpret the laws in accordance with the Islamic injunctions. This is section 4 of the Enforcement of the Shariat Act 1991. Enforcement of the Shariat Act 1991 section 4 کا یہ کہنا ہے کہ تمام عدالتیں قوانین کی تعبیر و تشریح کرتے ہوئے وہ تشریح, وہ تعبیر, وہ مفہوم اختیار کریں گی جو اسلامی احکام کے مطابق ہو. This is a general obligation of all courts regarding all laws. اصل چیز تو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. تعبیر کسی قانون کا مفہوم کیا ہے, اس مفہوم کا تعین عدالت کا کام ہوتا ہے, عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو عدالتوں پر قانون نے لازم کیا ہے کہ قانون کا مفہوم متعین کرتے ہوئے, قانون کی تعبیر کرتے ہوئے, تشریح کرتے ہوئے آپ نے اسلامی احکام کی پابندی کرنی ہے. اس کو ایسا مفہوم دینا ہے کہ وہ اسلامی قانون کے مطابق ہو, اسلامی قانون سے متصادم نہ ہو. یعنی ایک تو کوئی قانون ہم نے قرآن و سنت کے متصادم بنانا نہیں ہے. جو موجودہ قوانین میں قرآن و سنت سے متصادم کچھ چیزیں ہیں ان کو نکالیں گے. مزید یہ کہ جو بھی قوانین ہیں ان کو ہم اسلامی قانون کی روشنی میں ان کی تعبیر و تشریح کریں گے. یہ ہمارا قانونی نظام ہے اصل میں. اور یہ صرف انفورسمنٹ آف دی شریعت ایکٹ میں ہی نہیں, اس میں تو جنرلی کہا گیا نا, تمام لاز کے لیے, تمام عدالتوں کے لیے. لیکن پھر کچھ اسپیسیفک لاز بھی ہیں جن میں اسپیسیفکلی اس پرٹیکولر لا کے حوالے سے یہی ذمہ داری عائد کی گئی ہے. جیسے سب سے واضح گلیئرنگ اگزامپل ہے سیکشن 338F آف دی پاکستان پینل کوڈ. پاکستان پینل کوڈ میں فیڈرل شریعت کورٹ, سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کے ڈیسیجنز کے نتیجے میں اسلامی پروویژنز شامل کی گئیں قصاص و دیت کی, سیکشن 299 سے 338H تک. اس میں سیکشن 338F کا کیا کہنا ہے؟ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس چیپٹر کی پروویژنز کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے, اور نہ صرف اس چیپٹر بلکہ آگے لکھا ہوا ہے اینڈ ان میٹرز ریلیٹڈ اور اکین دیئر ٹو, اینسیلری اور اکین دیئر ٹو, اس سے متعلق دیگر جتنی بھی پروویژنز ہیں
چاہے وہ دوسرے چیپٹرز میں ہوں، ان کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کورٹ نے اسلامک انجنکشنز کو دیکھنا ہے، اور شل کا لفظ وہاں بھی آیا ہوا ہے. لازم ہے عدالت پر کہ وہ ان کی تعبیر و تشریح کرتے ہوئے اسلامک انجنکشنز کو دیکھے. اور یہ صرف اس چیپٹر کے لیے ہی نہیں، جیسے میں نے کہا جنرلی تو تمام لاز کے لیے 1991 کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں اسپیسیفکلی کہا گیا اس چیپٹر اور اس سے متعلق مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ قصاص اینڈ دیت لا کے آنے سے پہلے پاکستان پینل کوڈ میں زخموں کی، ہرٹس کی 2 قسمیں تھیں، سمپل اینڈ گریوس. ٹھیک ہے، قصاص اینڈ دیت کی پروویژنز نے وہ سمپل اینڈ گریوس ہرٹ کی تقسیم ختم کر دی اور اس کی جگہ ایک اور تقسیم دے دی. اب آپ کے پاس 5 ہرٹس ہیں بیسیکلی. شجع سر سے متعلق، ٹھیک ہے، اتلاف عضو، اتلاف صلاحیت عضو، شجع، جرح، اور پھر ادر ہرٹس. پھر جرح کی 2 قسمیں، جائفہ، غیر جائفہ، اور پھر ہر ایک کے اندر مزید قسمیں، شجع کی بھی مزید قسمیں، لیکن 5 بنیادی قسمیں: اتلاف عضو، اتلاف صلاحیت عضو، شجع، جرح، ادر ہرٹس. ٹھیک ہے، تو اب سمپل اینڈ گریوس ہرٹ کی تقسیم PPC میں نہیں پائی جاتی، لیکن still there are provisions in PPC which use the word simple or grievous hurt. ایک glaring example ہے سیکشن 100 PPC، جہاں پرائٹ ڈیفینس کے رائٹ کو یوز کرتے ہوئے ڈیتھ کاز کی جا سکتی ہے آف دی اسیلنٹ، حملہ آور کو قتل کیا جا سکتا ہے. ان میں ایک سچویشن کیا ہے؟ اپریہینشن آف گریوس ہرٹ، لیکن گریوس ہرٹ از نو لانگر فاؤنڈ ان دی PPC. تو کہاں سے ڈیفائن کریں گے واٹ از گریوس ہرٹ؟ اب تو آپ کے پاس یہ 5 قسمیں ہیں. فار دیٹ the judges have to look at the Islamic injunctions. Unfortunately ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ جس پہلی کانفرنس کا میں نے ذکر کیا، اسلامائزیشن آف لاز ان پاکستان پر جو کانفرنس تھی، اس میں آخری سیشن میں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا تھا، اور ان میں ایک بڑی شخصیت سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج، بہت ہی محترم جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے. فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی میں نے ان کے سامنے ان کی ججمنٹ کا کچھ حصہ پڑھا which was about پاکستان پینل کوڈ. اور وہ میں آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہماری کورٹس کی اپروچ کا کچھ اندازہ ہو جائے. ایشو یہ تھا جس پر بہت ساری کنفلکٹنگ ججمنٹس آ رہی ہیں، اب بھی آ رہی ہیں اور اس وقت بھی تھیں، اگرچہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے کوشش کی ہے کہ اس کنفلکٹ کو زبردستی ختم کیا جائے، لیکن ہوا نہیں ہے ابھی تک. ایشو ریزالو نہیں ہوا. قصاص و دیت لا سے متعلق کچھ پروویژنز کی انٹرپریٹیشن پر بہت شدید اختلاف پایا جاتا ہے عدالتوں کا، کہ ان پروویژنز کا یہ مطلب ہے یا وہ مطلب ہے. ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ وہ قصاص کے معاملے میں قاتل کو معاف کر دیں، لیکن کیا یہ اختیار ان کے پاس تعزیر کے مسئلے میں بھی ہے؟ تعزیر کی سزا کو بھی وہ معاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قصاص کی سزا کو تو مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں، لیکن کیا تعزیر کی سزا کو مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پر رائٹ فرام دا ویری بگننگ ٹل ناؤ دیر آر کنفلکٹنگ ججمنٹس. ایک عدالت کچھ کہتی ہے، دوسری عدالت کچھ اور کہتی ہے. ایک ہائی کورٹ کچھ کہتی ہے، دوسری ہائی کورٹ کچھ اور کہتی ہے. سپریم کورٹ کا ایک بینچ کچھ کہتا ہے، دوسرا بینچ کچھ اور کہتا ہے. افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے لارجر بینچ تشکیل دیا ٹو ریزالو دس کانفلکٹ. 5 ممبر بینچ بنایا. اس کو اسپیسیفکلی یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ اس ایشو کو ریزالو کریں.
Unfortunately, the judges could not reach a consensus. 5 member bench split हुआ. 3 जजेस ने कहा नहीं मुआफ कर सकते. लीड जजमेंट लिखी आसिफ सईद खोसा साहब ने. फाइज ईसा साहब ने उनके साथ एग्री किया, कनकर किया कि हाँ नहीं मुआफ कर सकते, लेकिन फॉर अ डिफरेंट रीजन, फॉर अ डिफरेंट ग्राउंड. 2 जजेस ने डायसेंट किया, अपने दोस्त मोहम्मद खान साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब, और दोनों ने अलग जजमेंट्स लिखी. तो 4 जजमेंट्स हैं आपके पास. इशू रिजॉल्व नहीं हुआ. तो मैंने इस इशू को इसी तरह ब्रीफली सामने रखा और फिर फाइज ईसा साहब की जजमेंट से एक पैसेज उनको सुनाया कि आपने यहाँ ये लिखा है कि जहाँ तक अल्लाह ताला के कानून की बात है तो मैं ख़ुद में वो अहलियत नहीं पाता कि मैं उस पर बात कर सकूं. तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात है. फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी अगर ऐसी बात आ जाए तो इसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि लोग तो थोड़ा सा पढ़ के ख़ुद को अल्लामा समझने लगते हैं. आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आप जजमेंट में एक्सप्लिसिटली लिखते हैं कि आप खुद में इसकी अहलियत नहीं पाते, लेकिन माय लॉर्ड यहाँ तो लिखा हुआ है सेक्शन 338F में कि इसकी इंटरप्रिटेशन इस्लामिक इंजंक्शंस के मुताबिक करनी है. तो जब आप उसकी अहलियत खुद में नहीं पाते तो फिर उस इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी क्यों उठाते हैं? मजीद मैंने उन्हें यह कहा कि इसमें जो लीड जजमेंट आसिफ सईद खोसा साहब ने लिखी है, तो खोसा साहब ने सिर्फ उस एक जजमेंट में ही नहीं कई दीगर जजमेंट्स में ये तरीक़ा इख्तियार किया है. क्या वो कहते हैं, वो इस तरह जान छुड़ा लेते हैं कि एज फार एज रिपग्नेंसी टू इस्लामिक इंजंक्शंस इज कंसर्न्ड, तो वो फेडरल शरीयत कोर्ट का काम है वो देख ले. हमने तो इस लॉ को जो हमारे सामने है इसको देखना है, कुरान और सुन्नत से ये मुतसादिम है या नहीं, यह फेडरल शरीयत कोर्ट का काम है. बिल्कुल सही. रिपग्नेंसी चेक करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, फेडरल शरीयत कोर्ट का काम है. दिस इज ट्रू. लेकिन यहां आपसे सवाल ये नहीं हो रहा कि वेदर दिस लॉ इज रिपग्नेंट टू इस्लामिक इंजंक्शंस और नॉट. यहां आपसे सवाल ये हो रहा है कि इस्लामिक इंजंक्शंस की रोशनी में इस कानून का मतलब क्या है, और वो आपकी जिम्मेदारी है, उससे आप जान नहीं छुड़ा सकते. मैंने बात की, दूसरे जो पैनल डिस्कशन में शरीक स्कॉलर्स थे वो बात कर रहे थे, तो फाइज ईसा साहब ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, एक अपनी जजमेंट का हवाला दिया कि अभी रिसेंटली सेक्शन 338F पर रिलाई करते हुए मैंने आसिफ सईद खोसा साहब से डायसेंट किया है, वो ज़रूर देख लीजिए. मैंने कहा देखूंगा ज़रूर इंशाल्लाह. फिर उन्होंने अपनी स्पीच में भी उसका जिक्र किया कि इस्लामिक इंजंक्शंस की रोशनी में चूंकि इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है, तो मैंने उन पर जब रिलाई किया तो आई हैड टू डिसएग्री विद हिम, विद द चीफ जस्टिस. वो एक और इशू था, वो इशू ये था. और फिर जब मेरे ऑफिस में वो चाय पीने आए तो उन्होंने दोबारा वहाँ मुझे फिर कहा कि वो वाली जजमेंट ज़रूर देखें, बल्कि फिर कहा पहले खोसा साहब वाली देख लें, फिर मेरी वाली देख लें, फिर मुझे बताएं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं. वो क्या था मसला? वो ये था कि मकतूल के वरसा तो मुआफ़ कर देते हैं, सज़ा ख़त्म हो जाती है, लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि ही इज़ एक्विटेड नाउ, एज इफ ही डिड नॉट कमिट द क्राइम एट ऑल, एज इफ हिज गिल्ट हैज़ बीन इरेज्ड, ऑब्लिटरेटेड, वॉश्ड अवे? आसिफ सईद खोसा साहब की यही पोजीशन है. फाइज ईसा साहब ने कुरान की आयत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और बाज़ दीगर चीज़ें कोट करके नतीजा ये निकाला है कि नहीं, मुआफ़ी से सज़ा ख़त्म हो जाती है, जुर्म इरेज नहीं होता. So when you look at one thing from the perspective of Islamic law, it may look quite different. उसके मुकाबले में जब आप इस्लामिक लॉ को देखें, बगैर उसे देखें, इस्लामिक लॉ का चश्मा लगाकर देखेंगे तो दुनिया कुछ और नजर आएगी. यही डॉक्यूमेंट जो आपके सामने पड़ा हुआ है, इट मे स्पीक समथिंग डिफरेंट, गिव अ वेरी डिफरेंट मीनिंग देन. तो सवाल यह है
کمنگ بیک ٹو دا فرسٹ ایشو جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ ہمارے ججز کیوں اوائڈ کرتے ہیں گوئنگ ٹو اسلامک انجنکشنز, انٹرپریٹنگ دا لا فرام دی پرسپیکٹو آف اسلامک انجنکشنز. سمپل وجہ اس کی بڑی سیدھی سادی ہے, بیکاز دے آر انویئر آف اٹ. اور عربی کا ایک مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا, لوگ جو چیز نہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں. تو جس چیز سے آپ واقف نہیں ہوتے, یار اسلامک یہ پرانی باتیں ہیں, پرانے دور کی بات ہیں, اور اب ہم ایک نئی دنیا میں ہیں, اور اب اجتہاد ہونا چاہیے. لوگوں نے اجتہاد کا لفظ سیکھ لیا ہے, اجتہاد ہونا چاہیے, کس نے انکار کیا ہے, لیکن کرے کون, اور اجتہاد کے لیے کیا کرنا ہوگا, قرآن و سنت کو سمجھنا ہوگا نا, پھر اس کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اپلائی کرنا ہوگا. تو پہلے سمجھیں تو قرآن و سنت کہتے کیا ہیں, اور پھر اس کو اپلائی کیسے کریں گے ٹو دی کنٹمپریری سچویشن. لیکن اوائڈ کریں بیکاز یو آر ناٹ اویئر آف اٹ. آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں ججز ہوتے ہیں, تو ہر جج کی ظاہر ہے کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے. کھوسا صاحب مثال کے طور پر کرمنل لا کے کیسز ہوں گے تو وہ ان کے سامنے لگیں گے, ٹیکسیشن کے کسی اور کے سامنے لگیں گے, فیملی لا کے کسی اور کے سامنے جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اسلامک لا تو ہر لا پر آپ نے اپلائی کرنا ہے نا. یعنی ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ کرمنل لا ادھر, سول لا ادھر, ٹیکسیشن لا ادھر, اسلامک لا ادھر. نہیں, اسلامک لا از ناٹ جسٹ اے لا ان دا پاکستانی لیگل سسٹم. اسلامک لا از دا لا آف پاکستان, دا لا آف دا لینڈ. آپ چاہے موٹر وہیکلز آرڈیننس ہی کیوں نہ انٹرپریٹ کر رہے ہوں, یو ہیو ٹو انٹرپریٹ اٹ ان دا لائٹ آف دی اسلامک انجنکشنز. کیسے کریں گے گاڈ نوز, لیکن فرسٹ یو ویئر دا گلاسز آف اسلامک لا اینڈ دین لک ایٹ دی موٹر وہیکلز آرڈیننس, پرہیپس یو مے فائنڈ سم تھنگ ڈفرنٹ. سو اینی لا فار دیٹ میٹر, اینی لا, اس میں اسلامک لا میں آپ پہلے جائیں گے, اس کے بعد اس لا کی طرف آئیں گے, اس کو انٹرپریٹ کریں گے. دس از دا ڈیوٹی امپوز بائی دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا آف دا لینڈ. تو اس سے جان تو نہیں چھڑا سکتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لا اسکولز, ہمارے لا کالجز میں اسلامک لا کیسے پڑھایا جاتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے ججمنٹ میں لکھا, اور اس سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ حالت کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ, اینڈ دس از 2014 ججمنٹ, PLD 2014 میں آپ کو مل جائے گی. یہ جس کیس کا میں نے شروع میں حوالہ دیا 5 ججز کا لارجر بینچ PPC کے حوالے سے, تو وہ زاہد رحمان کیس کے نام سے مشہور ہے, PLD 2015 میں. لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کہتے ہیں ایک کیس میں کہ عدت کے دوران اگر خاتون نے کسی اور شخص سے نکاح کیا تو یہ irregular ہے, illegal نہیں ہے. ظاہر DF ملا نے بھی یہی کہا ہوا ہے, irregular ہے. اچھا, جج صاحب نے اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور کہا ہے. یہ کہا ہے کہ ملا نے تو صرف یہ کہا تھا کہ یہ irregular ہے, یعنی ملا کو اتنا بھی میں برا نہیں کہوں گا, اس نے بہرحال جو بات کہی اس کی کوئی وجہ تھی, اس نے صحیح نہیں سمجھی, لیکن چلیں اسے کچھ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جا سکتا ہے. لیکن جج صاحب نے اس پر ریلائی کرتے ہوئے آگے کیا کہا ہے کہ یہ محض irregularity ہے, illegality نہیں ہے. دس از ناٹ واٹ ملا سیز. اچھا, اور مزید یہ بھی فرمایا کہ دس از اے ویل اسٹیبلشڈ رول آف اسلامک لا, a well established rule of Islamic law. اور آگے کہا is laid down in Mullah's code. اللہ کہ ولی, کیا ملا کے کوڈ میں جو کچھ لکھا گیا وہ well established rule of Islamic law ہوا؟ ملا کون تھا؟ ظاہر کوئی مولوی نہیں تھا, پارسی تھا ظاہر, DF ملا, ڈنشا فردون جی ملا. ٹھیک ہے, ڈنشا فردون جی ملا, a very polished and seasoned lawyer undoubtedly, لیکن not a specialist in Islamic law at all, not trained in Islamic law.
ان کا کام صرف اتنا تھا، جو بڑا کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کہ ان دنوں مدراس ہائی کورٹ، بمبئی ہائی کورٹ، کلکتہ ہائی کورٹ، فلاں فلاں ہائی کورٹ نے جو جو ڈیسیجنز دیے فیملی میٹر سے ریلیٹڈ، انہوں نے ان ڈیسیجنز کو پڑھ کر اس کا خلاصہ ایک جملے میں لکھا، اس کو سیکشن وائز ترتیب دی، ٹاپک وائز ترتیب دی، فٹ نوٹس میں ان ڈیسیجنز کے حوالے دیے، وکیلوں نے بعد میں اسی کتاب کو پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا، کسی نے اس پر چند نئے ڈیسیجنز کا اضافہ کیا، مزید کچھ نہیں کیا، اور کسی نے پیچھے جا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کہ اوریجنلی ڈیسیجن میں کہا کیا گیا تھا، کیا پتہ ملا نے غلط سمجھا ہو، بلکہ اس سے بھی پیچھے جا کر یہ دیکھیں کہ ڈیسیجن میں جو لکھا گیا تھا اور ملا نے صحیح سمجھا، لیکن کیا وہ ڈیسیجن صحیح تھا بھی کہ نہیں؟ انگریز جج ہے، اس کو اسلامک لا کا کیا علم؟ اس نے ہدایہ کے ترجمے پر ریلائے کیا. ہدایہ از اے ویری اوتھینٹک بک آف اسلامک لا ایز فار ایز دی حنفی اسکول از کنسرنڈ، لیکن جس ٹرانسلیشن پر آپ کے ججز آج تک اعتماد کرتے آ رہے ہیں وہ ٹرانسلیشن کی ہے چارلز ہیملٹن نے 1791 میں، یعنی 250 سال پہلے. ایک ایسے بندے نے اسے ٹرانسلیٹ کیا who knew nothing about Islamic law. Hamilton was absolutely jahil as far as Islamic law is concerned. And he did not know Arabic, while Hidayah is in Arabic. تو اس نے ٹرانسلیشن کیسے کی؟ اس نے ٹرانسلیشن کی ہدایہ انگلش میں کیسے؟ پرشین ٹرانسلیشن کو یعنی ہدایہ کی ٹرانسلیشن پرشین میں اویلیبل تھی، اس نے پرشین کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. تو یہ جو ججز یوز کرتے ہیں ہمارے، وہ والی کتاب ہے جو ترجمے کا ترجمہ ہے، اور وہ ترجمہ بھی ایسے بندے نے کیا ہے جس کو اسلامک لا کا کچھ بھی نہیں علم، اور اس پر ریلائی کرتے ہوئے جج فیصلہ کرتا ہے. پھر اس فیصلے کو ملا نے جیسے سمجھا اس نے لکھا، اور پھر اب ملا کے لکھے ہوئے کو ہمارے جج صاحب کہتے ہیں دس از اے ویل اسٹیبلش رول آف اسلامک لا. بھائی سیدھا سادہ ٹیسٹ ہے نا، کوئی چیز ارریگولر ہے یا وائڈ ہے، اس میں ڈسٹنکشن کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا بڑا سیدھا سادہ ٹیسٹ ہے. ارریگولیرٹی کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ ارریگولر ہے، وائڈ نہیں ہے. اور اگر ارریگولیرٹی کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا، ریکٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، تو وائڈ ہے. اب عدت کے دوران میں خاتون کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اس نے کر لیا، یہ ارریگولر ہوا یا وائڈ؟ بھئی یہ وائڈ ہے، کیونکہ عدت گزر جانے کے بعد ہی وہ نکاح کرے گی نا، تو جب دوبارہ نکاح کرے گی تو وہ تو نیا نکاح ہوگا، یہ والا تو نہیں ریپیئر ہو سکتا. اچھا وٹنسز کے بغیر نکاح کیا گیا، ملا کہتا ہے ارریگولر ہے. بھئی کیسے ارریگولر ہے؟ آپ کہیں گے بعد میں ریپیئر کر لیں گے نا، گواہوں کو بلا لیں گے. بھئی گواہوں کو بلا لیں گے تو جو کچھ ہوا اس پر تو وہ گواہ نہیں بن سکتے، ان کے سامنے پھر آفر ایکسیپٹنس کرنی ہوگی نا، تو یہ تو نیا کانٹریکٹ ہوگا. ٹائم مشین میں بیٹھ کے ان کو ماضی میں تو نہیں لے جایا جا سکتا کہ جا کر وہاں پاسٹ ایونٹ پر گواہ بنے پھر واپس بیک ٹو دی فیوچر آ جائیں. تو وٹنسز کے بغیر نکاح کو کیسے ارریگولر کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو وائڈ ہے. یہ میں نے اب آپ سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس ایگزام کو ہوئے کوئی 8-10 سال ہو گئے. سی ایس ایس کے پیپر بھی کبھی میں بنایا کرتا تھا نا، تو اس میں پیپر میں نے ایک دن یہ سوال رکھا تھا، مسلم فیملی لا، مسلم لا اینڈ جورسپروڈنس کا پیپر تھا نا، تو اس پہ میں نے لکھا یہ سوال اس طرح فریم کیا تھا کہ a marriage contract concluded in the absence of witnesses is void, but for after consummation it is deemed irregular for a few consequences only. آگے لکھا تھا comment, it is void but it is deemed irregular for the purposes of a few consequences only. آپ یقین کریں کوئی 8-10 دفعہ مجھے فون آیا کہ سر یہ وائڈ نہیں ہے، ریگولر ہے پبلشرز کمیشن سے. میں جواباً کو کہتا یہ بالکل صحیح لکھا ہے اور جو لکھا ہے وہی ہے. اور آپ بھی چاہیں تو اسے نوٹ کر لیں، بعد میں سوچیں اس پر کہ اس کا مطلب کیا ہوا. اٹ از وائڈ
but only for the purposes of a few consequences it is deemed irregular after consummation. Before consummation it is of no value. Once consummation takes place, for a few consequences only it is deemed irregular. उसमें डिटेल है, वो इस वक्त नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इस्लामिक लॉ को इस तरह नहीं पढ़ाया जाता जिस तरह पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक लॉ इज द लॉ ऑफ द लैंड इन पाकिस्तान. चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हो, पार्टनरशिप्स पढ़ा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हो, टैक्सेशन पढ़ा रहे हो, मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस पढ़ा रहे हो, क्रिमिनल लॉ पढ़ा रहे हो, सिविल लॉ पढ़ा रहे हो, फैमिली लॉ पढ़ा रहे हो, हर लॉ को आपने इस्लामिक लॉ के पर्सपेक्टिव से देखना है. और यह जिम्मेदारी असल में कॉलेजेस की है, लॉ स्कूल्स की है, लॉ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस की है. जब तक ये जिम्मेदारी ये इदारे पूरे नहीं करेंगे, ना वकील को इस्लामिक लॉ का इल्म होगा, ना जज को इस्लामिक लॉ का इल्म होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठकर फैसला करता फिरे, उसे मालूम नहीं होगा कि इस्लामिक लॉ का क्या कहना है, तो जाहिर है वो इस्लामिक लॉ को अवॉइड करेगा. तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि हमने अपने पूरे लॉ के सिलेबस को रिवाइज करना है, लॉ को, और उसके मुतालिक हमने पाकिस्तानी लीगल सिस्टम, एंड दिस इज द लास्ट कमेंट व्हिच आई एम मेकिंग हियर, कि पाकिस्तानी लीगल सिस्टम के मुतालिक हमें अपनी बुनियादी प्रिजम्पशन तब्दील करनी चाहिए, तब्दील करनी होगी. पाकिस्तान इज नॉट अ कॉमन लॉ कंट्री. भाई यहां से हजारों मील के फासले पर एक जजीरा पाया जाता है समंदर के दरमियान, उसका नाम, उस जजीरे को उन्होंने नाम दिया है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. वहां के लोग यहां से हजारों मील के फासले पर, उनके कुछ रसूम और रिवाज हैं, उस रस्म और रिवाज के मजमूए से उन्होंने कुछ कानून बना लिया, वो वहां का कॉमन लॉ है. यहां सरगोधा के किसी बाजार में या मेरे शहर मर्दान के किसी मोहल्ले में क्या रस्म और रिवाज है, उसका उस जजीरे से क्या ताल्लुक जो वहां यहां से हजारों मील दूर है. मजहबी लिहाज से, समाजी लिहाज से, तारीखी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से कोई ताल्लुक हमारा उनका बनता ही नहीं है. वो आए, उन्होंने 150 साल हम पर हुकूमत की और उसमें ज़बरदस्ती अपने क़वानीन हम पर नाफिज किए, गए. अच्छा ठीक है, हम इन क़वानीन को बैक जुम्बिश कलम ख़त्म नहीं करना चाहते, न कर सकते हैं, चलना चाहिए इस सिस्टम को इसी तरह, लेकिन इस सिस्टम का, जैसे मैंने अर्ज़ किया शुरू में, कानून यही हो जो सामने रखा हुआ है, मतन उसका यही हो, लेकिन जब आप इस्लामिक लॉ का चश्मा पहनेंगे तो इसका मफहूम तब्दील हो जाता है. तो इसको पढ़ते हुए, इस पर गौर करते हुए, इसको अप्लाई करते हुए आपने इस्लामिक लॉ को देखना है. ये असल काम है करने का. तो हमारे जज साहिबान को भी मैं यही कहा करता हूं जब भी उनके साथ डिस्कशन होती है या वो आते हैं या हम जाते हैं, कि पाकिस्तान इज नॉट अ कॉमन लॉ कंट्री. यानी बाकी चीज़ों को छोड़ें, अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के मामले में भी जाएं और इस्लामिक लॉ को भी एक तरफ रख लें, तो पाकिस्तान ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे चल रहा है या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे. वी आर अ फेडरेशन, वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. यहां पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात हो ही नहीं सकती. पार्लियामेंट हैज टू वर्क विद इन दी कंस्ट्रेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड सुप्रीम. लेकिन when Islamic law is added here, तो फिर हम कहेंगे even constitutional provisions must be looked at while wearing the glasses of Islamic law. I thank you very much.